بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، وما أدراك ما الطارق اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے رات کو نمودار ہونے والا؟ النجم الثاقب وہ ستارہ ہے چمکنے والا۔ كل نفس لما عليها حافظ نہیں کوئی نفس بھی مگر اس پر ہے ایک محافظ۔ فلينظر الإنسان مما خلق بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ خلق من ماء دافق پیدا کیا گیا ہے پانی اچھلنے والے سے، يخرج من بين الصلب والترائب وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان میں سے، إنه على رجعه لقادر بلا شبہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے لوٹانے پر قادر ہے، يوم تبلى السرائر جس دن ظاہر کیے جائیں گے راز، وما له من قوة ولا ناصر تو نہ ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع قسم ہے آسمان بار بار بارش لانے والے کی، والأرض ذات الصدع اور زمین پھٹنے والے کی، بلا شبہ وہ یعنی قرآن البتہ قول فیصل ہے، وما هو بالهزل اور نہیں ہے وہ ہنسی مذاق۔ إنهم يكيدون كيدا بلا شبہ وہ یعنی کافر تدبیر کرتے ہیں ایک تدبیر، يكيد كيدا اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں ایک تدبیر۔ ومهل الكافرين أمهلهم رويدا پس مہلت دیجئے کافروں کو مہلت دینا تھوڑی سی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسماء والطارق، آسمان اور طارق کی قسم۔ پھر الطارق کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا النجم الثاقب، یعنی روشن ستارہ جس کی روشنی آسمانوں میں سوراخ کر دیتی ہے، آر پار چھید بن جاتا ہے حتیٰ کہ زمین سے دکھائی دیتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ اسم جنس ہے جو تمام روشن ستاروں کو شامل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد زحل ہے جو ساتوں آسمانوں کو چھید کر سوراخ کر دیتا ہے اور ان میں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کو الطارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر متنفس پر نگہبان مقرر ہے جو نفس کے اچھے برے اعمال کو محفوظ کرتا ہے، اور ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا و سزا دی جائے گی جسے اس کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یعنی انسان کو اپنے تخلیق اور اس کی ابتدا پر غور کرنا چاہیے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے، اس سے مراد منی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتی ہے پیٹھ اور سینے کے بیچ سے۔ اس میں اس معنی کا احتمال ہے کہ یہ منی مرد کی صلب سے اور عورت کے سینے یعنی اس کی چھاتی سے نکلتی ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اچھل کر نکلنے والی منی جو کہ مرد کی منی ہے، اس کا مقام جہاں سے وہ نکلتی ہے صلب اور سینے کے درمیان ہے۔ شاید یہی معنی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اچھل کر نکلنے والے پانی منی کا وصف بیان کیا ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے اور اس کے اچھل کر باہر نکلنے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور یہ مرد کی منی ہے۔
اسی طرح سے الترائب کا لفظ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ مرد کا سینہ بمنزلہ عورت کی چھاتیوں کے ہے۔ اگر یہاں عورت مراد ہوتی تو کہا جاتا بین الصلب والثدیین، پیٹھ اور دونوں پستانوں کے درمیان وغیرہ، واللہ عالم۔ پس جس ہستی نے انسان کو اچھل کر نکلنے والے پانی سے وجود بخشا جو اس مشکل مقام سے خارج ہوتی ہے، وہ آخرت میں اسے پیدائش کی طرف لوٹانے، قیامت، حشر و نشر اور جزا سزا کے لیے اس کی تخلیق کا اعادہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھل کر نکلنے والے پانی کو واپس صلب میں لوٹانے پر قادر ہے۔ یہ معنی اگرچہ صحیح ہے مگر آیت کریمہ سے یہ معنی مراد نہیں، کیونکہ اس کے بعد فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن سینے کے بھید جانچے جائیں گے اور دلوں میں جو اچھائی یا برائی ہے وہ سب چہروں کے صفحات پر آشکارا ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس روز کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں پوشیدہ رہتی ہیں اور لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہوتی تھیں۔ قیامت کے روز تو ابرار کی نیکی اور فاجروں کا فسق و فجور صاف ظاہر ہوں گے اور علانیہ امور بن جائیں گے۔ فما لہ من قوہ، یعنی اس کے پاس اپنی طاقت نہیں ہوگی جس کے ذریعے وہ مدافعت کر سکے، ولا ناصر، اور نہ ہی خارج سے کوئی مددگار ہوگا جس سے مدد لے سکے۔ عمل کرنے والوں پر یہ قسم ان کے عمل کرنے کے وقت اور ان کے جزا و سزا کے وقت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری قسم کھائی جو قرآن کی صحت پر ہے، چنانچہ فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یعنی آسمان ہر سال بارش لے کر لوٹتا ہے، زمین نباتات کے اگنے کے لیے شق ہوتی ہے، پس اس پر انسان اور حیوانات زندہ رہتے ہیں۔ نیز آسمان ہر وقت قضا و قدر اور شؤون الہیہ کے ساتھ لوٹتا ہے اور قیامت کے روز مردوں سے زمین شق ہو جائے گی۔ انہو بلا شبہ قرآن کریم لقول فصح، حق اور صدق بین اور واضح ہے۔ وما ہوا بالحظ، یہ بیہودہ کلام نہیں ہے بلکہ سنجیدہ کلام ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جو مختلف گروہوں اور مختلف مقالات کے مابین فیصلہ کرتا ہے اور مختلف خصومات میں امتیاز کرتا ہے۔ انہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تکذیب کرنے والے یکیدون سازش کرتے ہیں تاکہ اپنی سازش کے ذریعے سے حق کو روک دیں اور باطل کی مدد کریں۔ وَأَكِيدُ قیدا، اور حق کو غالب کرنے کے لیے میں چال چلتا ہوں، خواہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، تاکہ باطل کو روکا جائے جسے یہ لے کر آئے ہیں، اور اس سے معلوم ہو جائے کہ کون غالب ہے، کیونکہ انسان بہت کمزور اور حقیر ہے کہ اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے والے اور اپنی چال سازی میں زیادہ مہارت اور علم رکھنے والے پر غالب آ سکے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یعنی کافروں کو تھوڑی سی مہلت دو، پس ان قریب جب ان کو عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو انہیں اپنے انجام کا علم ہو جائے گا۔ اب انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر پڑھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربك الأعلى آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند تر ہے، الذي خلق فسوى وہ جس نے پیدا کیا پس ٹھیک بنایا، والذي قدر فهدى اور وہ جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی، والذي أخرج المرعى
اور وہ ذات جس نے نکالا زمین سے چارہ فجعله غثاء أحوى پھر کر دیا اس کو خشک چورا سیاہ ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو قرآن پس نہیں بھولیں گے آپ سوائے اس کے جو چاہے اللہ بلا شبہ وہ جانتا ہے ظاہر کو اور اس کو جو مخفی ہے اور ہم توفیق دیں گے آپ کو آسان راستے کی پس آپ نصیحت کیجیے اگر نفع دے نصیحت ضرور نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے اور دور رہے گا اس سے بدبخت وہ جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں پھر نہ مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جو پاک ہوا اور اس نے یاد کیا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی بلکہ تم ترجیح دیتے ہو حیات دنیا کو جبکہ آخرت بہت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے بلا شبہ یہ بات پہلے صحیفوں میں ہے یعنی صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح اور تنزیہ کا حکم دیتا ہے جو اس کے ذکر اس کی عبادت اور اس کے جلال کے سامنے سرافگندہ اور اس کی عظمت کے سامنے فروتن ہونے کو متضمن ہے نیز تسبیح ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لائق ہے یعنی اس کے اسماء حسنہ و عالیہ کا اس اسم سے ذکر جس کے معنی اچھے اور عظیم ہوں اس کے افعال کا ذکر کیا جائے ان افعال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ان کو درست کیا یعنی نہایت مہارت کے ساتھ ان کو اچھی طرح تخلیق کیا والذی قدر اس نے اندازہ مقرر کر دیا جس کی تمام مقدرات پیروی کرتی ہیں فہدا اور اس کی طرف تمام مخلوقات کی رہنمائی کی یہ ہدایت عامہ ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اس کے مصالح کی راہ دکھائی اور اس میں اس کے تمام دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اسی لیے اس کے بارے میں فرمایا والذی اخرج المرعى یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی سے نباتات اور سرسبز گھاس کی مختلف اصناف اگائیں جنہیں انسان چوپائے اور تمام حیوانات کھاتے ہیں پھر اس نباتات وغیرہ کا جتنا جو بن مقدر ہوتا ہے اس کے مکمل کرنے کے بعد نباتات اور سبز گھاس کو خشک کر دیتا ہے فجعلہ غثاء احوا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ اس نباتات کو چورا چورا اور بوسیدہ بنا دیا اور اس میں وہ دینی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی اصل اور اس کے مادے یعنی قرآن کا ذکر کر کے احسان جتلاتا ہے چنانچہ فرمایا سنقرئک فلا تنسى ہم نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کی ہے اسے محفوظ کر دیں گے آپ کے قلب کو یاد کرا دیں گے پس آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا علم عطا کرے گا جسے آپ کبھی فراموش نہیں کریں گے الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے اور اس کی حکمت تقاضا کرے
کہ کسی مصلحت اور حکمت بالغہ کی بنا پر آپ کو فراموش کرا دے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ان کے بندوں کے لیے کیا درست ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے مشروع کرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہ ایک اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے تمام امور میں آسانی مہیا فرمائے گا اور آپ کے دین اور شریعت کو آسان بنائے گا۔ فذکر، پس آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے۔ ان نفعت الذکر، اگر نصیحت فائدہ دے، یعنی جب تک کوئی تذکیر قابل قبول اور نصیحت سنی جاتی ہو، اور خواہ اس نصیحت سے پورا مقصد حاصل ہوتا ہو یا اس کا کچھ حصہ۔ آیت کریمہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے، یعنی جس کو نصیحت کی گئی ہے وہ شر میں اور بڑھ جائے یا اس میں بھلائی کم ہو جائے، تو آپ نصیحت پر مأمور نہیں، بلکہ تب آپ نصیحت نہ کرنے پر مأمور ہیں۔ پس نصیحت کے ضمن میں لوگ دو اقسام میں منقسم ہیں، نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے اور نصیحت سے فائدہ نہ اٹھانے والے۔ رہے فائدہ اٹھانے والے تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا، سیذکر من یخشی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اعمال کے جزا اور سزا دینے پر اس کی قدرت کا علم بندے کے لیے ان امور سے باز رہنے کا موجب بنتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور بھلائی کے امور میں سعی کا موجب بنتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور بدبخت پہلوتا ہی کرے گا جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور یہ بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں سے لپٹ جائے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اس میں کوئی راحت ہوگی نہ استراحت، حتیٰ کہ وہ موت کی تمنا کریں گے مگر موت ان کو نہیں آئے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ ان کو موت آئے گی اور کہ مر جائیں، نہ جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا شرک، ظلم اور بڑے برے اخلاق سے اس کی تطہیر کی، اس نے نفع اٹھایا اور فوزیاب ہوا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، یعنی جو ذکر الہی سے متصف ہوا اور اس کا قلب ذکر الہی کے رنگ میں ڈوب گیا، تو یہ ان اعمال کا موجب بنتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خاص طور پر نماز جو ایمان کی میزان ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ کے معنی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ارشاد تزکا کے معنی کرتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ فطر دی، اور وذکر اسم ربہ فصلی سے مراد عید کی نماز ہے، تو یہ اگرچہ کہ لفظ عمومی کے معنی میں داخل ہے اور اس کی جزیات میں سے ہے، مگر صرف یہی ایک معنی نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم رکھتے ہو، اور آخرت کے مقابلے میں ختم ہونے والی، مقدر کرنے والی اور زائل ہو جانے والی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت ہر وصف مطلوب میں دنیا سے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، کیونکہ آخرت دار الخلد ہے اور دار البقا ہے، اور دنیا دار الفنا ہے، اور ایک عقل مند مومن عمدہ کے مقابلے میں ردی کو منتخب کرے، نہ ایک گھڑی کی لذت کے لیے ابدی رنج و غم کو خریدے گا۔ پس دنیا کی محبت اور اس کو آخرت پر ترجیح دینا ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ان ھذا، بے شک یعنی یہ اوامر حسنہ اور اخبار مستحسنہ جو اس سورہ مبارک میں تمہارے سامنے ذکر کیے ہیں، لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، پہلے صحیفوں میں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، جو دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ شرف کے حامل رسول ہیں۔ پس یہ اوامر ہر شریعت میں موجود ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کے
مصالح کی طرف لوٹتے ہیں، اور ہر زمان و مکان میں ان مصالح کی ضرورت و حاجت رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔